سیاحت کے مقبول ترین موسم میں امریکی دارالحکومت پڑا ہے سنسان، کیا اس کی رونقیں واپس لوٹ پائیں گی؟ امریکیوں کی فکر۔ اور جانیں گے کہ کرونا وائرس کے بعد زندگیوں میں روبوٹس کی اہمیت کس حد تک بڑھ گئی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے۔ کچھ جگہ پہ جزوی لاک ڈاؤن ہے، کچھ جگہ پہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہے اور کچھ جگہ پہ مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں جزوی لاک ڈاؤن ہے کیونکہ وہاں پہ اکانومیز اس طرح سے شاید نہیں چل سکتی جس طرح سے ڈیولپڈ اکانومیز میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن ڈیولپڈ اکانومیز میں بھی اور ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی اس وقت لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اس میں بھی لوگ کافی حد تک باہر نکل رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ ان کو باہر نکلنے کی اجازت بھی دی جائے۔ امریکہ میں بھی اس لحاظ سے کچھ حد تک ہم نے دیکھا کہ جو مڈ ویسٹ کی ریاستیں ہیں ان میں احتجاج بھی ہوا اس حوالے سے اور لوگ باہر نکل کے سڑکوں پہ آ کے انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ سویڈن ترقی یافتہ ممالک میں ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہے۔ پاکستان میں ایک جزوی لاک ڈاؤن ہے اور جتنا ہے اس پہ بھی شاید پوری طرح سے حکومت کی دی گئی جو ہدایات ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ متاثرہ افراد اور اموات میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر شہریوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سماجی دوری کی ہدایات کو مسلسل نظر انداز کیے ہوئے ہیں۔ شو کی پہلی رپورٹ نظر الاسلام نے پشاور سے بنائی ہے، اسی حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں۔ پشاور شہر میں ٹریفک کی گہما گہمی معمول کے مطابق جاری ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کرنے کے بعد بعض کاروبار کھل گئے ہیں۔ شہریوں میں کرونا وائرس کا خوف اب نسبتاً کم دکھائی دیتا ہے اور وہ سماجی فاصلے کی ہدایات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے میں ابھی تک کوئی کرونا کا کیس بھی نہیں آیا، نہ کوئی اس سے کوئی نشانی بھی ہے، تو اس لیے میں نے دکان بھی کھولا کہ ہمارے کام کی وجہ سے کرونا کا کوئی باعث نہیں بنا۔ پاکستان میں اب تک کووڈ-19 مرض سے سب سے زیادہ ہلاکتیں صوبہ خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوئی ہیں۔ حکام کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی ہے جو اب تک سامنے آئی ہیں، لیکن عوام اس بارے میں پریشان دکھائی نہیں دیتی۔ میں کسی کو زبردستی نہیں بٹھاتا، یہاں سے صدر کا کرایہ 300 روپے، ہر کوئی یہ پیسے نہیں دے سکتا، اس لیے 3-4 لوگوں کو بٹھا دیتا ہوں تو ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور میرا رکشہ صاف ستھرا ہے، کرونا سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ ماہرین کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کی شدت کا درست اندازہ نہ ہونے کی ایک وجہ ٹیسٹنگ کی کمی ہے۔ اگر ٹیسٹ کم ہوں گے تو مریضوں کی تعداد بھی کم نظر آئے گی اور یوں معاملے کی سنگینی حقیقت سے بہت کم محسوس ہوگی۔ تقریباً 50, 60 یا 70% لوگ ایسے ہیں کہ یہ بیماری کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ بیماری پتہ نہیں کہ کہیں سے یہ افواہیں ہیں یا سوشل میڈیا کا یہ تھوڑا سا یہ وہ ہے، لیکن ان میں یہ مین وجہ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے صوبے میں ایجوکیشن کی کمی ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جب ہر ایک گاؤں میں ایک بیمار یا ایک بندہ بہت زیادہ سخت بیمار ہو جائے اور اسپتال میں کریٹیکل ہو جائے تو ان کو اس وقت یہ ریئلائز ہوگا کہ یہ ہم نے پہلے سے ان کی احتیاطی تدابیر کرنی تھی، تو اس وقت یہ بڑی دیر ہو گئی ہوگی۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ کرونا وائرس سے ہر کوئی بیمار نہیں ہوتا۔ جسم میں اس وائرس کی موجودگی کے باوجود اکثر علامات ظاہر نہیں ہوتی اور انسان صحت مند محسوس کرتا ہے، لیکن ایسے شخص سے میل جول کمزور مدافعتی نظام رکھنے والوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جب تک یہ وبا ملک میں موجود ہے، ایک دوسرے سے ملتے وقت یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وائرس آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ ایک برطانوی نان پروفٹ چیریٹیز ایڈ فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان کا شمار خیرات اور عطیات دینے والے دنیا کے 128 ممالک میں سے 69ویں نمبر پر ہوتا ہے۔
بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ خیرات اور عطیات دینے کے اس جذبے میں کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران اضافہ ہوا ہے. آنے والے دنوں میں نیکسٹ ویک سے ہم دیکھیں گے رمضان بھی ہوگا اور رمضان میں بھی شاید یہ جذبہ جو ہے وہ بڑھے گا اور خیرات اور عطیات میں اضافہ ہوگا. حال ہی میں پاکستان کے داؤد ہرکلیز گروپ نے اس وبا سے لڑنے کے لیے 1 ارب روپے کا عطیہ دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ رقم کہاں اور کس طرح سے خرچ کی جائے گی یہ جاننے کی کوشش کی وائس آف امریکہ سے سباشا خان نے کمپنی کے CEO انعام الرحمان سے. اس میں ہم لوگوں نے جو اپنی پرائمری ریسرچ کی تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 4 ایریاز کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ جی کس طریقے سے ہم ٹیسٹنگ زیادہ کر کے پریونشن کر سکتے ہیں. ساری دنیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ ٹیسٹنگ زیادہ ہوئی ہے وہاں پہ جلدی لوگوں کو آئسولیٹ کر سکے تھے, لوگوں کو جلدی کوارنٹین کر سکے تھے اور اس طریقے سے اس کا جو پھیلاؤ ہے اس کو روکا جا سکا تھا. دوسرا ایریا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے ڈاکٹر حضرات اور جو ہمارے ہیلتھ کیئر کے جتنے بھی لوگ ہیں جو فرنٹ لائنز پہ ہیں اس پینڈیمک کے خلاف, ان کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جائے کہ کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے. ہمارے لا انفورسمنٹ کے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے کام کی وجہ سے, ڈیوٹی کی وجہ سے, فرض کی وجہ سے باہر نکلنا پڑتا ہے, لوگوں کے ساتھ رابطے میں آنا پڑتا ہے, ان کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ فراہم کیا جائے. تیسرا ایریا جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص یا ایسی فیملی ہے جو کہ واقعی میں جس کو یہ مرض ہو جاتا ہے یا یہ بیماری لگ جاتی ہے تو اس کا جو خیال کرنا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے بات کی تھی اداروں کی اور عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں ابھی ریسنٹلی ہم نے کچھ کرپشن کی وجہ سے شفلنگ دیکھی ہے, تو کیا آپ کو یقین ہے یہ جو ڈونیشن اماؤنٹ ہے یہ جس طرح آپ چاہتے ہیں یا جس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اسی کے لیے خرچ ہوگا؟ دیکھیے ایک تو چیز ہے کہ ہم نے کوئی فنڈز ابھی تک گورنمنٹ کو ایز سچ دیے نہیں ہیں, ہم نے پلیج کیے ہیں. کچھ اسکیمز جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں ان پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں اور کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. اور جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم نے جتنے بھی سسٹمز ابھی تک دیکھے ہیں, احساس پروگرام ہے اور BISP کا پروگرام ہے, ان میں ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ان لوگوں نے کافی اچھا مینیج کیا ہے ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے اور اس کو اچھے طریقے بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے کافی صفائی کی ہے. ایسے لوگ جو غیر مستحق تھے ان کو نکالا ہے اور جہاں جہاں گڑبڑ تھی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. دیکھیں حکومت کے اوپر, کسی بھی حکومت کے اوپر اس قسم کے چیلنجز آئیں گے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ کافی قابل ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی بہت قابل ہیں, اور اگر ہم تھوڑا سا اپنے تئیں بھی دھیان رکھیں گے, ایز کارپوریٹس ہم رکھتے ہیں دھیان, تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی کے لمبے چوڑے ہمیں مسائل آئیں گے. تو سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کی جو سچویشن ہے اس وقت, اس سے کاروباروں پر اثر پڑ رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹر میں اس کا کس قسم کا امپیکٹ ہے اور آپ کی کمپنی میں کیا حالات ہیں, اور اوور آل اگر آپ دیکھیں کارپوریٹ سیکٹر میں بزنسز کو تو کس طرح سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں؟ 1 مہینے کا چونکہ ابھی تک سلسلہ گزرا ہے تو اس کا یہ امپیکٹ آیا. اگر یہ سلسلہ زیادہ دیر چلتا رہے گا تو یہ امپیکٹ بڑھتا رہے گا. ابھی ہماری کوشش جو ہے ایز اے کارپوریٹ وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہم اپنے جو کاروبار ہے اس کی سسٹینیبلٹی کے اوپر زور دیں, لیکن اس سے زیادہ اہمیت ہم اس چیز پہ دے رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ لوگ منسلک ہیں, جو کچھ ہمارے اپنے امپلائیز ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یا بالواسطہ یا بلا واسطہ جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے کاروبار میں, کچھ وینڈرز ہیں, کچھ سپلائرز ہیں, کچھ بائرز ہیں, ان تمام لوگوں کا خیال بھی کس طرح رکھا جائے. تو ابھی تو اپنی کارپوریٹ ادارے کے بارے میں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جی اس وقت تک تو مینیج ہو رہا ہے. ابھی تک تو ہم نے یہ انشور کیا ہے کہ لوگوں کی نہ صرف نوکریاں قائم رہیں بلکہ ہم ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر پاتے ہیں وہ ان کو کریں. لیکن جیسے جیسے یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا تو میرے خیال میں اور بہت سارے کاروبار ایسے ہیں جو کہ دباؤ میں آتے جائیں گے, اور اس کی پلاننگ بہرحال ہم ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں کہ جی جیسے جیسے کاروبار دباؤ میں آئیں گے تو ان لوگوں کو کہاں بہتر طریقے سے ذریعہ معاش دیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ کے پاس یا کسی بھی ادارے کے پاس اس قسم کے پیسے نہیں ہوں گے کہ وہ چیریٹی میں یا ویسے بار بار لوگوں کو پرووائڈ کرتا رہے. تو ہمیں اس کے کچھ نہ کچھ سولوشنز نکالنے ہیں. عام طور پر مریضوں کی حوصلہ افزائی کرنے والے ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے کرونا وائرس ان کی اپنی ہمت کا بھی امتحان بن گیا ہے. دوسروں کے علاج کے ساتھ ساتھ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک بڑا چیلنج درپیش ہے, اور انڈیا میں یہ خاص طور پہ چیلنج بڑھ بھی جاتا ہے جبکہ پیرامیڈکس پہ, میڈیکل سٹاف پہ حملے بھی ہو رہے ہیں. دلی میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ریتل جوشی نے ایک ہسپتال کی نرسز سے ملاقات کی اور ان سے ان کے مسائل جاننے کی کوشش کی.
मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों से बहुत छोटे हैं, एक तो 1.5 साल की है, मम्मी एक 5 ईयर का है। दोनों को रास्ता में छोड़ रखा मैंने इसी के कारण कि यहाँ पे कौन देखेगा उनको। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की नर्स नरेश के खानदान के इस तरह बिखरने की वजह अस्पताल के कोविड-19 वार्ड में इनकी तैनाती है। नरेश के साथ वार्ड में काम करने वाली कई और नर्सेज अपने खानदान ही नहीं घरों से भी दूर रहने पर मजबूर हैं। कोविड-19 एक दूसरे को ना फैल जाए, हमारी फैमिली में ना फैल जाए, यही है मैम, इसलिए इधर हम रह रहे हैं। आने जाने में बहुत दिक्कत थी हमें, क्योंकि आजकल कोई गाड़ी वाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, घर वाले भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनको भी गाड़ी लेके नहीं आने देते यहाँ पर, इसीलिए फिर हमें गुरुद्वारा में रहना पड़ा। कोरोना वायरस की वबा के आगाज में डॉक्टर्स और नर्सेस पर घर खाली करने का दबाव डालने के कई वाकयात सामने आए। ऐसे में दिल्ली के गुरुद्वारों ने इनके लिए दरवाजे खोले। आज तकरीबन 200 के आसपास डॉक्टर नर्सेज जो हैं हमारे अलग अलग गुरुद्वारा की सराह में, गुरुद्वारा बंगला साहब में, गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में, गुरुद्वारा मोती बाग साहब में हमने इनको जगह दी है। ये यहाँ पे रहने के साथ साथ खाने पीने का भी सब चीज़ों का इंतज़ाम दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी इनका कर रही है। हॉस्पिटल्स में दिन रात एक कर देने वालों का कहना है कि इस वक्त उन्हें आवाम के साथ की सख्त ज़रूरत है। हम भी हमारे वतन के लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, हमारे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे लोग हमारा साथ दे इस लड़ाई में, जिससे कि हम इस लड़ाई को जीत सकें। जनूबी भारत की रियासत केरल के महेश को अपने घर से दूरी शिद्दत से महसूस हो रही है। महेश बाप बने हैं, लेकिन बच्चे के वीडियोस और फोटोज देखकर ही दिल को बहला रहे हैं। 9 अप्रैल में मुझे बच्चा पैदा हुआ, मेल बॉय है। 3 साल तक वेट कर रहा मैरिज के बाद बच्चे होने में। अभी खुशखबरी मिला, बट आई एम मिसिंग देम मोर। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, ये सब वो जाबाज सिपाही हैं जो कोविड-19 के खिलाफ जंग में सबसे आगे तैनात हैं। दुश्मन ऐसा है जो ना दिखाई देता और ना जिसके आने की आहट सुनाई पड़ती है। इसके बावजूद ये लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और इनका यही जज्बा इन्हें सलाम करने लायक बनाता है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स और इसके अलावा दुनिया भर में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी मिलेगा, facebook.com/VOA उर्दू, और इसके अलावा हमारा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैंडल है @urduvoa। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी दुनिया के मसरूफ तरीन शहरों में से एक है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से अब यहाँ का नक्शा बहुत बदल गया है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और समाजी फासले की हिदायत के दौरान यहाँ का माहौल कैसा है और आम अमरीकी इस बारे में क्या महसूस कर रहे हैं और किस तरह से अपने आप को इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश की नीलोफर मुगल ने हमारे शो की अगली रिपोर्ट में। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी, जहां हर साल लाखों की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाह आते हैं, कोरोना की वबा की वजह से खाली और सुनसान है। हुकाम के मुताबिक किसी भी दूसरी अमरीकी रियासत के मुकाबले में यहाँ सियाहत के शोबे को सख्त नुकसान पहुँचा है। मैं एयरलाइंस के साथ काम करता हूँ, लिहाजा मैं कभी कभार यहाँ आता हूँ, लेकिन जब कभी भी मैं यहाँ आया हूँ ये जगह बहुत मसरूफ दिखाई देती है, लेकिन मैंने वाशिंगटन डीसी को कभी इतना खाली नहीं देखा। मैं तकरीबन 1 साल पहले यहाँ आई थी। ये जगह यकीनन ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा वैसी हो सकेगी। ये नेशनल मॉल है, ये कभी खाली नहीं होता। अमेरिकन नेशनल पार्क सर्विस के मुताबिक हर साल तकरीबन 25 मिलियन से ज़्यादा लोग यहाँ का विजिट करते हैं। यहाँ बहुत सी सालाना तकरीबात के अलावा मेले और नुमाइशें भी मुनक्किद होती हैं, लेकिन जैसा कि अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली पड़ा है, बस इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। ये जगह यकीनन मुख्तलिफ हो गई है। ये एक तरह से खौफजदा करने वाला माहौल है। वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 70 से ज्यादा म्यूजियम कायम है, जहां आम तौर पर लोगों का बेतहाशा रश रहता है। यहां तक कि लोगों की लंबी लंबी कतारें म्यूजियम से बाहर भी दिखाई देती हैं, लेकिन अब ये कोरोना वायरस की वजह से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद हैं। हम यहाँ हफ्ते में 2 बार म्यूजियम देखने आते हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी खुला नहीं है। ये सब बहुत डरा देने वाला है। और दूसरी जानिब लोगों की कम हो जाने वाली तादाद का फायदा उठाते हुए नई तामीरात और मुरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करने पर भी तवज्जो दी जा रही है। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
امریکہ میں ڈاکٹرز کی تنظیمیں ٹرمپ انتظامیہ پہ زور دے رہی ہیں کہ کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کے بارے میں اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں اور ان کو ریلیز کیا جا سکے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کس کمیونٹی سے اور کس نسل کے لوگ جو ہیں وہ وائرس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. ابھی تک کے جو اعداد و شمار جمع ہوئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس سے سفید فام افراد کی نسبت سیاہ فام امریکیوں میں اموات زیادہ ہو رہی ہیں. کہاوت ہے کہ جب سفید فام امریکیوں کو زکام ہوتا ہے تو سیاہ فام امریکی نمونیا میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کرونا وائرس کے معاملے میں یہ بات بالکل سچ لگتی ہے. کئی ریاستوں سے ملنے والے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کی بیماری کے باعث ہسپتالوں میں داخل ہونے والے اور مرنے والوں میں سیاہ فام امریکیوں کی شرح زیادہ تھی. ریاست لوزیانا میں افریقن امریکنز آبادی کا 1/3 ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں میں 70% کا تعلق اسی نسل سے تھا. اسی طرح کا فرق دوسری ریاستوں میں بھی دکھائی دے رہا ہے. نیو یارک شہر میں 29% آبادی ہسپانوی نژاد نسل سے ہے، مگر شہر کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں ان کی شرح 34% تھی. سیاہ فام امریکی، ہسپانوی نژاد امریکی اور دوسری اقلیتوں میں عموماً سفید فام شہریوں کی نسبت آمدن کم ہوتی ہے اور اکثر طبی سہولتوں تک رسائی کم ہوتی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ سیاہ فام افراد میں بلڈ پریشر اور حرکت قلب بند ہونے کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. ہسپانوی امریکیوں اور افریقن امریکنز میں دمے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ نسلی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے افراد میں سفید فاموں کی نسبت ڈائبٹیز کی شرح بھی خاصی زیادہ ہوتی ہے. ان تینوں امراض کے متاثرہ افراد میں کورونا ہونے کا خطرہ زیادہ ہے. سماجی میل ملاپ محدود کرنے سے مگر کم آمدن والے لوگوں میں یہ ناممکن ہے. 3 بچوں کی کفالت کرنے والی وائرس سے متاثر ایک ماں کو آپ کیسے الگ رہنے کو کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی اسپتال میں نرس کے طور پر کام کرتے ہوئے وائرس سے متاثر ہو جاتی ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ خود کو الگ تھلگ رکھو، وہ ایسا نہیں کر سکتی. اسے بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے. اگر گھر میں 3 کمرے اور 8 افراد ہیں تو آپ خود کو الگ تھلگ نہیں رکھ سکتے. اس وائرس سے بچنے کے لیے آپ کے جسم کو اتنا صحت مند ہونا چاہیے کہ اس سے لڑ سکے. بیماری لگنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے آپ کو گھونسا مارا ہو. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ماہر کہتے ہیں کہ جلد کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی صحت میں یہ فرق بہت عرصے سے ہے اور سرگرم اراکین، سیاستدانوں اور اقلیتی گروہوں کو ذرا تیز دوڑ لگانے کی ضرورت ہے. کیرل پیسن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. زیادہ تر امریکی افراد کے لیے کوارنٹین کا مطلب جہاں تک ممکن ہو گھر پہ رہنا اور انتظار کرنا ہے، لیکن حاملہ خواتین کے لیے مشکلات زیادہ ہیں. کیا یہ وائرس حاملہ خاتون سے اس کے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ وائرس سے متاثرہ خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اور سب سے بڑھ کے یہ کہ پیدا ہونے والے بچے کو محفوظ کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں اس رپورٹ میں. امریکہ بھر میں سخت قرنطینہ نافذ ہے اور غیر ضروری سرجریز کو مؤخر کر دیا گیا ہے تاکہ ہسپتالوں پر بوجھ نہ پڑے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مؤخر نہیں کی جا سکتی. ان میں سے ایک ہے بچے کی پیدائش. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی احتیاط کیوں کی جائے. ڈاکٹرز اور نرسز بھی بیمار ہو رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے. پہلے ہی یہ سٹاف کم ہے، بہت مشکل ہے. لیکن ہمارے لیے یہ بہت ذاتی معاملہ بھی ہے. ایک طرف لوگوں کی حفاظت کا معاملہ ہے، دوسری طرف ہمارے جذبات ہیں. دونوں میں توازن مشکل ہے. سونیا مینن اور جیسن شیلر کے ہاں چند ہفتوں میں پہلے بچے کی پیدائش ہوگی. امریکی روایت کے مطابق کئی دیگر جوڑوں کی طرح انہیں بھی امید تھی کہ اس موقع پر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. لیکن اب وبا کی وجہ سے نیو یارک کے تمام ہسپتالوں نے ایک ایک کر کے زچگی کے موقع پر ساتھی کی موجودگی پر پابندی لگا دی ہے. بچے کی پیدائش پر میرا وہاں ہونا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے اور کیوں. فیس بک پر اس موضوع پر گروپس میں نئے ممبرز شریک ہو رہے ہیں اور اپنے تجربات اور فکر شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ ایسے آرٹیکلز اور بلاگز پوسٹ کر رہے ہیں جن میں گھر پر بچے کی پیدائش کا ذکر ہے. نیو یارک میں لاکھوں ایسی خواتین کی جانب سے ایک آن لائن پٹیشن پر دستخط کیے گئے جو بچے کی پیدائش پر تنہا ہونے سے خوفزدہ ہیں، جس کے بعد نیو یارک کے گورنر اینڈریو کوومو نے ایک آرڈر جاری کیا اور میٹرنٹی وارڈ میں ایک ساتھی کی موجودگی کی اجازت دے دی ہے. نیو یارک کے کسی بھی اسپتال میں خاتون کو بچے کی پیدائش کے وقت زبردستی تنہا نہیں چھوڑا جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا.
نیو یارک کی حاملہ خواتین اس بات سے خوش تو ہو گئی ہیں، لیکن مستقبل کے ان والدین کو طریقہ کار فالو کرنا پڑے گا۔ جوڑے کے دونوں افراد کو کووڈ-19 کا ٹیسٹ کروانا ہوگا، پھر بچے کی پیدائش سے 12 گھنٹے پہلے ٹیسٹ دوبارہ ہوگا، اور حاملہ خاتون کا ساتھی نیگیٹو ہوا تو اسے اندر جانے دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سونیا پازیٹیو ہوئی تو اسے بچہ پیدا کرنے کے بعد جلد سے جلد اس سے الگ کر دیا جائے گا تاکہ وہ بچے کی حفاظت کر سکیں۔ حاملہ خواتین کا شمار رسک گروپ میں ہو رہا ہے۔ سان فرانسسکو کی یونیورسٹی میں کووڈ-19 سے متاثرہ حاملہ خواتین پر نئی تحقیق شروع ہوئی ہے۔ اب تک ایسے سینکڑوں کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ یہ ایک انتہائی نیا وائرس ہے جس کے بارے میں کوئی معلومات کسی سائنسی میڈیکل جریدے میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات ہے کہ حاملہ خاتون اور اس کے پیدا ہونے والے بچے پر اس کا اثر کیا ہوگا۔ حاملہ خواتین آج کل شدید ذہنی دباؤ اور بے یقینی کی کیفیت میں ہیں۔ ڈاکٹرز کا مشورہ ہے کہ وہ جو اپنی فیملی جلد شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اپنی پلاننگ کو معطل کر دیں۔ اینا نیلسن کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ کووڈ-19 کے باعث سوشل ڈسٹینسنگ میں لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے، انسانوں کو ایک دوسرے کے لیے اچھوت بنا دیا ہے اس وائرس نے۔ تو دوسری جانب روبوٹس کا استعمال بھی خاصا بڑھ گیا ہے، ان کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ شاپنگ میں مدد کے علاوہ انہیں ہیلتھ کیئر ورکرز کی مدد کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو کورونا وائرس کی عالمی وبا نے روبوٹس کو ہیرو ضرور بنا دیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اگلی رپورٹ میں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اسٹارشپ ٹیکنالوجی کے یہ روبوٹس جہاں بھی جاتے ہیں پرتجسس افراد موبائل کیمروں کے ساتھ ان کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ مقامی سیلیبریٹی روبوٹس واشنگٹن کے براڈ برانچ مارکیٹ نامی اسٹور سے سامان ڈیلیور کر رہے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے مجھے یہ بھیجی ہے، میرے پاس خود بھی ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں، دیکھیں یہ کتنے کیوٹ ہیں۔ یہ اسٹور عام دنوں میں ڈیلیوری نہیں کرتا تھا، لیکن مارچ میں شہر کی انتظامیہ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سماجی فاصلے کے احکامات جاری کیے۔ ہمیں احساس ہوا کہ اسٹور میں بہت سے لوگوں کے ہجوم سے رسک بڑھ جائے گا، ہم لوگوں کو باہر رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے میں یہ روبوٹس زبردست آپشن لگے۔ یہ روبوٹس 9 کلو وزن کے ساتھ 5 کلومیٹر تک کے علاقے میں ڈیلیوری کر سکتے ہیں۔ ایک صارف روب اوکن کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ جا کر لانے سے بہتر ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ میرے گھر تک پہنچ جائے گا اور مجھے اسٹور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ بہت آسان ہے اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے میں مددگار بھی۔ امیزون سمیت دیگر کمپنیز بھی روبوٹ ڈیلیوریز کر رہی ہیں، لیکن روبوٹس کی اس انڈسٹری کو منافع کمانے میں مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ میں روبوٹکس کمپنیوں کو بند ہوتے دیکھ رہی ہوں کیونکہ وہ مارکیٹس کے لیے قبل از وقت تھیں۔ تاہم ناپسندیدہ سمجھے جانے والے اور خطرناک کاموں کے لیے ان روبوٹس کا استعمال بڑھ رہا ہے۔ مثلاً جراثیم کش روبوٹس، اگر اس وقت آپ ہسپتال، آفس یا ویئر ہاؤس میں ہوں تو شاید آپ ترجیح دیں گے کہ جراثیم کی صفائی کا کام انسانوں کے بجائے روبوٹس کریں۔ لوگوں کے آفس پہنچنے سے پہلے ہی یہ روبوٹس جگہ کو محفوظ بنا دیتے ہیں۔ روبوٹس بیلجیم کے ہسپتال اور ہانگ کانگ کی سب وے ٹرینز کے نظام میں جراثیم کی صفائی کر رہے ہیں۔ وہ بھارت اور ہانگ کانگ کے ہسپتالوں میں کھانا اور ادویات ڈیلیور کر رہے ہیں، اور شاید آج کل کے دنوں میں روبوٹس کے لیے یہی سب سے بہترین جگہیں ہیں، کیونکہ باہر کی دنیا میں ان کے لیے بہت سی دشواریاں ہیں، وہ سائیڈ واک سے لڑک جانا ہو یا روبوٹس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے انسان۔ شاید اگلی نسل کے لیے انہیں سمجھنا زیادہ آسان ہو۔ اسٹیو باراگونا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور آپ ہمیں بتائیے کہ کرونا وائرس کے بعد معمولات زندگی جو متاثر ہوئے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔